ناظرین، کبھی آپ نے دیکھا ہے ایک باپ کو جو ساری زندگی اپنے بچوں کے لیے محنت کرتا ہے، راتوں کو جاگ کر رزق کماتا ہے اور آخر میں انہی ہاتھوں سے دھکے کھاتا ہے جن ہاتھوں کو اس نے انگلی پکڑا کر چلنا سکھایا تھا۔ کبھی سوچا ہے کہ جب کوئی باپ اپنی ہی اولاد کے ہاتھوں گھر سے نکالا جاتا ہے تو اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ آج میں آپ کو ایک ایسی حقیقی کہانی سنانے جا رہا ہوں جو صرف ایک قصہ نہیں بلکہ ہر اس والد کی چیخ ہے جو خاموشی سے اندر ہی اندر مر جاتا ہے۔ ایک دن ایک بوڑھا شخص میرے پاس آیا، داڑھی میں سفیدی، آنکھوں میں اداسی، قدم لرزتے ہوئے، کپڑے گرد آلود۔ میں نے سلام کیا، وہ خاموش کھڑا رہا۔ چند لمحوں بعد اس کے ہونٹ ہلے اور وہ بولا، مولوی صاحب، میری اولاد نے مجھے جوتے مار کر گھر سے نکال دیا۔ میرے جسم میں کپ کپی سی دوڑ گئی۔ میں نے کہا، اللہ خیر کرے، ایسا کیوں کیا؟ وہ زمین پر بیٹھ گیا اور پھر ایسے رویا جیسے بچہ روتا ہے، ہچکیاں، کانپتی آواز، بہتے آنسو۔ یوں لگا جیسے اس کی ساری زندگی آنکھوں سے بہہ رہی ہو۔ اس نے کہا، میں نے اپنی بیوی اور بچوں کے لیے ساری عمر محنت کی، گرمیوں میں پسینہ بہایا، سردیوں میں ٹھٹھرتا رہا، ان کے لیے مکان بنایا، تعلیم دلائی، شادیاں کیں، لیکن آج وہی لوگ مجھے کہہ رہے ہیں یہ مکان ہمارے نام کر دو ورنہ نکل جاؤ۔ میں خاموش بیٹھا سنتا رہا۔ اس نے کپ کپاتی آواز میں کہا، میں نے سوچا شاید مذاق کر رہے ہیں، مگر جب بیوی نے دروازہ بند کیا اور بیٹے نے دھکا دیا تب سمجھ آیا کہ میری اپنی دنیا ختم ہو گئی ہے۔ میں نے اس سے کہا، بابا جی حوصلہ رکھو، اللہ کسی کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ وہ بولا، مولوی صاحب، میں نے بڑے بڑے فیصلے کیے ہیں، پنچایتوں میں بیٹھتا ہوں، لوگ میرے ایک لفظ پر اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں، لیکن اپنی بیوی اور اولاد کا فیصلہ نہیں کر سکا۔ پھر وہ دھیرے سے بولا، میری بیوی نے بچوں کو میرے خلاف کر دیا، کہتی ہے جاؤ اپنے باپ سے کہو کہ وہ ظالم ہے۔ میں نے بہت کوشش کی لیکن بیوی اب میری نہیں رہی، اب اس کے ساتھ اس کی یونین ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، یونین؟ وہ بولا، ہاں مولوی صاحب، عورت جب اکیلی ہوتی ہے تو نرمی رکھتی ہے، مگر جب اس کے بچے ہو جائیں تو وہ ان کے ساتھ یونین بنا لیتی ہے، پھر وہ اکیلی نہیں رہتی، پھر مرد تنہا ہو جاتا ہے۔ یہ جملہ میرے دل میں تیر کی طرح لگا۔ میں نے اسے تسلی دی اور ایک کاغذ پر چھوٹا سا وظیفہ لکھا۔ میں نے کہا، یہ قرآن کا ایک طاقتور وظیفہ ہے، مسجد میں جا کر سجدے میں پڑھا کرو، اللہ سے شکایت نہیں، صرف فریاد کرنا کہ یا رب میں اکیلا ہوں، میرا سہارا بن جا، انشاءاللہ تمہیں خود بلا کے لے جائیں گے۔ اس نے کاغذ پکڑا، آنکھوں سے لگایا اور بولا، کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا، اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، بس یقین چاہیے۔ کچھ مہینے گزرے۔ ایک دن وہی بزرگ میرے پاس آئے، کہنے لگے، مولوی صاحب، یاد ہے وہ شخص جسے اولاد نے گھر سے نکال دیا تھا؟ اب وہ تمہیں ڈھونڈ رہا ہے۔ میں نے کہا، کیا ہوا؟ کہنے لگے، اب وہی اولاد اسے عزت سے واپس گھر لے گئی ہے، اب کوئی مکان نہیں مانگتا بلکہ سب اس کے قدموں میں بیٹھے رہتے ہیں۔ بیوی بھی بدل گئی، گھر میں سکون، محبت اور برکت واپس آ گئی ہے۔ میں نے کہا، سبحان اللہ، یہ اللہ کے کلام کی طاقت ہے۔
یہ قرآن کا نور ہے۔ دوستو یاد رکھو، اللہ کو درد پسند ہے، محض الفاظ نہیں بلکہ وہ الفاظ جو دل کے زخموں سے نکلیں۔ جب دل سے دعا نکلتی ہے تو وہ سیدھی عرش تک جاتی ہے، اور جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو دنیا بدل جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اسی لیے سورہ فاتحہ کو شفا کی ماں کہا گیا ہے۔ یہ نورانی لقمہ ہے جو جسم، روح اور نصیب سب بدل دیتا ہے۔ جو شخص کھانے کے دوران 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیتا ہے، اللہ اسے 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کی برکتیں دیتا ہے۔ اس کے رزق میں اضافہ، قرض سے نجات اور اولاد میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی تو شیطان چیخ اٹھا اور کہنے لگا، اے اللہ، اب زمین پر میرا جادو نہیں چلے گا۔ اگر تیرے بندے نے اس سورت کو یقین سے پڑھ لیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ کھانے کے دوران بھی اللہ کو یاد رکھتا ہے تو اللہ فرماتا ہے تو نے لذت کے وقت بھی مجھے یاد رکھا، میں تجھے 7 زمینوں اور آسمانوں کی برکت دوں گا۔ اسی لیے بزرگان دین فرمایا کرتے تھے نورانی لقمہ ایمان کو تازہ کرتا ہے۔ دوستو اگر تمہارے گھر میں جھگڑے ہیں، اولاد نافرمان ہے یا دل میں بے سکونی ہے تو کھانے کے دوران سورہ فاتحہ پڑھو، یقین کے ساتھ، خلوص کے ساتھ۔ یہ تمہارے رزق کو نورانی کر دے گی، تمہارے رشتوں میں محبت ڈال دے گی اور تمہاری زندگی میں سکون لے آئے گی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی بھی بدل جائے تو ابھی نیچے کومنٹ میں آمین یا رب العالمین لکھ دو اور اس ویڈیو کو نیکی سمجھ کر شیئر کر دو۔ شاید کسی اور باپ کے دل کا بوجھ تمہارے ایک شیئر سے ہلکا ہو جائے۔ اللہ تمہیں سکون، عزت اور محبت عطا فرمائے۔ آمین۔